انزل کو شہریار کے گھر میں رہتے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب ٹھیک ہے، شاید اسے اب چلے جانا چاہیے۔ شہریار کا احسان اشد ضرورت تک ہی ٹھیک ہے، زیادہ بڑھ گیا تو یہ احسان اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ انزل نے ذرا سنبھلتے ہوئی پہلی بات یہاں سے جانے کی سوچی تھی۔ وہ اب شہریار کا مزید احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ صبح جاگتے ہی وہ منہ ہاتھ دھوئے اسی فکر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فرید نے معمول کے مطابق اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر ٹرے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ کاش مجھے بھی ایسے گھر کا سکون مل جائے، روزانہ وقت پر بنا بنایا لذیذ کھانا اور آرام دہ بستر۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر ناشتے کی ٹرے اپنے سامنے کر گئی۔ پہلی رات کی بحث کے بعد شہریار دوبارہ نہ ہی اس کے کمرے میں آیا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی، اس لیے انزل کو اس کمرے میں پڑے رہنے سے مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو موبائل پر فروہ کو کال ملا لی۔ شہریار نے اس کا موبائل دوسرے روز ہی لٹا دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں رہتے ہوئے فروہ سے اس کا پہلے بھی ایک دن رابطہ ہو چکا تھا۔ ہیلو انزل، کیا تم ٹھیک ہو؟ فروہ اس کے لیے ابھی تک فکر مند تھی۔ وہ مدم سا مسکرائی۔ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ کل سے یونی آنا شروع کر دوں گی، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولی تو فروہ نے تشکر کا سانس بھرا۔ کیا ابھی تم وہیں اپنے کزن کے گھر ہو؟ فروہ کے سوال پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہاں، مگر آج واپس ہاسٹل چلی جاؤں گی، اب کوئی کام نہیں میرا یہاں، انزل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انزل، میرا مشورہ مانو تو ابھی ہاسٹل مت آؤ، فروہ کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کر کے انزل چونک گئی۔ فروہ تو ایسے معاملات میں کبھی اسے مشورہ نہیں دیتی تھی، مگر کیوں نہ آؤں؟ مجھے ہاسٹل میں ہی رہنا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں یہاں صرف اپنی بیماری کی وجہ سے رکی تھی اور اب میں ٹھیک ہوں، میں یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رک سکتی نا، وہ لمبی وضاحتیں دے رہی تھی۔ شہریار کے گھر رکنے کا مشورہ ہی برا لگا تھا اسے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے انزل، مگر فروہ کچھ بولتے بولتے جھجک کر رک سی گئی تھی۔ انزل ٹھٹک گئی۔ فروہ کوئی بات ہوئی ہے؟ پلیز، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بتاؤ مجھے تم کیوں چاہتی ہو میں یہیں رکوں اور ہاسٹل واپس نہ جاؤں؟ انزل نے گھبرا کر سوال کیا۔ دراصل مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ہاسٹل میں پولیس آئی تھی، انہوں نے سب کمروں کی تلاشی بھی لی تھی اور تمہارے کمرے میں کسی لاکر سے بہت بڑی رقم اور غیر قانونی اسلحہ نکلا ہے۔ فروہ کی بات پر انزل کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ یعنی شہریار نے ٹھیک کہا تھا، پولیس اس معاملے کی گہرائی سے تفتیش کر رہی ہے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو… انزل نے اپنی اس سوچ پر بے ساختہ جھرجھری لی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا فروہ؟ انزل نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ معاملہ تو اب بڑھتا جا رہا تھا، یونی میں ہر جگہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے، تمہارے ہاسٹل کی بہت سی لڑکیوں نے یہاں بتایا۔ تمہاری روم میٹ نیتا ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے اور سنا ہے کہ اس کا تعلق کسی بہت بڑے گروہ سے تھا، ایک بہت بڑا گینگ جوان لڑکیوں کو اسلحہ دے کر ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کرواتا ہے اور پھر ان کے ذریعے اچھا خاصا مال جمع کرتا ہے۔ فروہ تفصیل بتا رہی تھی۔ انزل کی آنکھیں حیرت و خوف کے مارے پھٹنے والی ہوگی۔ مگر یہ سب ان لڑکیوں کا کہنا ہے، کون جانے سچ ہے یا نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ پولیس نے ہاسٹل پر چھاپا مارا تھا، پیسہ اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ تم یہاں نہیں تھی، ورنہ پریشانی ہوتی۔ دیکھو انزل، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تم وہیں اپنے کزن کے ہاں رہو، یا پھر چاہو تو کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ فروہ کے مشورے پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری اب طبیعت بھی بوجھل سی ہے، گھر جانا چاہتی ہوں، مگر میری پڑھائی کا بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، فائنل سر پر ہے، میں کیا کروں؟ انزل پریشان لہجے میں بول رہی تھی۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں لیکچرز بھیجتی رہوں گی اور اسائنمنٹ بھی میں نے تیار کر دی ہے۔ فروہ ہر ممکن اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چند دن مزید یہاں رک جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ہاسٹل بدل لوں، اب میں اس ہاسٹل میں ویسے بھی نہیں رہ پاؤں گی، انزل بوجھے بوجھے سے لہجے میں بولی۔ ہاں، یہ بہتر ہے، اس بار جس ہاسٹل میں جاؤ وہاں اکیلا کمرہ لینا، کوئی روم میٹ نہ ہو تو بہتر ہے، آج کل کسی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تم نیدا کی کافی تعریف کرتی تھی، مجھے بھی لگتا تھا کہ کافی اچھی لڑکی ہے، مگر وہ تو… فروہ نے بات دوری چھوڑ دی تھی۔ انزل کو نیدا کے لیے دل سے افسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا بتاؤں فروہ، وہ واقعی اچھی لڑکی تھی، مگر جانے کیوں ایسے لوگوں میں پھنس گئی۔ انزل نے اداسی سے سوچا تھا۔ فروہ، برا مت ماننا، مگر بہتر ہوگا ہم نیدا کے بارے میں دوبارہ بات نہ کریں، ہر انسان اپنے حالات بہتر طور پر جانتا ہے، انزل نے یاسیت بڑے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو تم اب ریسٹ کرو، تم چاہو تو یونی آ جا، مگر ابھی ہاسٹل مت جاؤ۔ اوکے، اللہ حافظ، میں بھی کلاس لینے جا رہی ہوں، سوچا تھا تم سے تمہاری طبیعت کا حال پوچھ لوں۔ فروہ نے بات بدلتے ہوئے اس کی تائید کی اور وضاحت دے کر جلدی سے کال کاٹ دی۔ انزل اداسی سے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ شاید نیدا بھی میری طرح کسی وجہ سے
ان لوگوں کے ساتھ جا ملی ہو۔ وہ غریب لڑکی ہے تو شاید پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہو، کچھ تو ہوا ہوگا، ورنہ کون شوق سے ایسے کام کرتا ہے۔ میں بھی تو اسی رات ان سے جا ملی تھی، فروا جان لے تو شاید مجھے بھی غلط لڑکی سمجھنے لگے۔ اس نے تعصب سے سوچا، ابھی فروا کو یہ نہیں خبر تھی کہ جس رات نیدا کو اس کے گروہ سمیت پکڑا گیا تھا اس رات انزل بھی ان سب کے ساتھ تھی۔ اس کا ذکر پولیس والے بھی گھول کر چکے تھے، مگر نیدا سب جانتی تھی۔ مقدس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو شہریار کے اندر سکون سا اتر آیا تھا کہ بیٹا نہیں ہوا، حالانکہ اگر اس کا بھائی ہو جاتا تو اسے ہی سہارا ملتا۔ ایک بھائی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، شاید وہ حسد کی آگ میں جل کر سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، کمزور تھی، اور بیٹی پیدا ہونے پر تو مقدس کی ساری دلچسپی اس میں سے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ مقدس نے دھیان ہی نہیں دیا اور بچی بیمار ہو کر چند دنوں میں ہی مر گئی تھی۔ بیٹی کا سن کر کوئی بھی خاص خوش نہیں ہوا تھا، سب کو بیٹے کی خواہش تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ جہانگیر صاحب کا موڈ بھی اچھا نہیں تھا، انہوں نے بیٹی کو اٹھایا تک نہیں تھا۔ اگر وہ بڑی ہو جاتی تو ضرور پیاری ہو جاتی۔ بچے تو پیارے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی چند دن کی تھی اور وہ چل بسی تو حویلی میں اداسی چھا گئی تھی۔ سب سے زیادہ اداس شہریار ہوا تھا، جس نے ہر پل ہر لمحہ اس بچی سے نفرت کی تھی، اور وہ دنیا میں نہیں رہی تو وہ ایک بار پھر سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نفرت، اس کا حسد اسے یہ دن دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر سے مقدس پریگننٹ ہو گئی تھی، لیکن اب کی بار شہریار نے بچے کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن مری ہوئی۔ ڈاکٹر نے مقدس کو کہا تھا کہ اب بچہ پیدا مت کرنا، ورنہ اس کی اپنی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ خبر تو مقدس کے سر پر کسی پہاڑ کی مانند گری تھی۔ آنے والے بچوں کا سوچ کر اس کی دلچسپی انزل سے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ دنیا میں اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کے ساتھ حویلی میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں تھی جو کہ نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ وہ اولاد پیدا کرنے کی طرف سے مکمل مایوس ہو چکی تھی تو ایک بار پھر سے اس کا دھیان اپنی اکلوتی بیٹی پر چلا گیا تھا، کیونکہ وہی اس کی اپنی تھی۔ اس حویلی میں بیٹے کی ماں نہ بننے کا صدمہ مقدس کو اس قدر لگا تھا کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس سارے عرصے میں سب سے زیادہ نقصان انزل کا ہوا تھا۔ اس کی ساری شخصیت مسمار ہو کر رہ گئی تھی۔ بے توجہی کی وجہ سے شہریار کے اندر کا انتشار اب ختم ہو چکا تھا، اور اس کا رویہ انزل کے ساتھ ایک بار پھر سے دوستانہ ہو گیا تھا۔ لیکن انزل کے دل میں اس کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ ایسا خوف تھا جو بیٹھ جائے تو کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اس کے بعد شہریار نے اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی تھی اور دل سے کی تھی، لیکن انزل تھی کہ بس اس سے دور ہی بھاگتی تھی۔ اس کے بعد جب انزل کو شہریار کے امریکہ جانے کی خبر ملی تو انزل کو ایسا محسوس ہوا کہ اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی ہے۔ اسے لگا ہر طرف دنیا میں بہار آ گئی ہے، ساری مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ نہ جانے اس کی کون سی نیکی کام آ گئی تھی۔ شہریار کے جانے پر تمام حویلی والے اداس تھے، کیونکہ وہ اس حویلی کی رونق تھا، لیکن سب سے زیادہ خوش انزل تھی۔ پاکستان سے جاتے جاتے شہریار نے اپنا دل مقدس کی طرف سے مکمل صاف کر لیا تھا۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اگر مقدس کو دوبارہ اولاد نہیں لکھی ہوئی تھی تو اسے اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہنگامہ اس نے سب کے سامنے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہنگامہ شہریار کے اپنے اندر برپا تھا، جس کو اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ شہریار لوگوں سے شرمندہ نہیں تھا، شہریار اپنے آپ سے شرمندہ تھا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا لوگوں کو تو اس نے پتہ نہیں لگنے دیا تھا، لیکن جو کچھ وہ سوچتا آ رہا تھا مقدس کے بچے کو لے کر، اس کے بعد سے وہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کافی عرصہ شہریار کے ذہن میں بار بار ان چھوٹی بچیوں کا خیال آتا تھا جو اس کی ہی بہنیں تھیں، جو چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، جن کے آنے پر شہریار نے ان سے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ لیکن جب وہ بچیاں دنیا سے چلی گئیں تو سب سے زیادہ دکھ بھی شہریار کو ہی ہوا تھا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور معصوم بچیوں کے چہرے یاد کر کے وہ دل ہی دل میں اپنی چھوٹی بہنوں سے معافی بھی مانگتا تھا جو دنیا میں نہیں تھی۔ شہریار برا انسان نہیں تھا، لیکن حالات کے رنگ میں ہر کوئی رنگ جاتا ہے، تو وہ بھی ان حالات کی ضد میں آ گیا تھا، اور اس زمن میں سب سے زیادہ نقصان انزل کو ہوا تھا۔ شہریار آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب جہانگیر صاحب کی کال آنے لگی۔ انزل 2 دن سے اس کے گھر موجود تھی، اور دوبارہ اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی بات کی تھی، اس لیے اب وہ کافی حد تک مطمئن تھا اور جہانگیر صاحب کی کالز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی سوچ و بچار میں کال بند ہو چکی تھی۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا شیشے کے قریب جا رکا۔ کال پھر سے آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اپنے بال برش کیے۔ وعلیکم السلام۔ شہریار میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہاں مصروف ہو آج کل؟
میں کل سے کالز کر رہا ہوں، مجھے ضروری بات کرنی تھی۔ جہانگیر صاحب کی آواز میں پریشانی محسوس کر کے شہریار بھی متوجہ ہوا۔ پچھلے 2 روز سے وہ انزل کے معاملے کی وجہ سے جہانگیر صاحب کی کالز نظر انداز کر رہا تھا۔ شہریار، مجھے 2 دن پہلے انزل کے ہاسٹل سے کال آئی تھی اور مجھے بہت عجیب بات پتہ چلی۔ جہانگیر صاحب کے جملے پر شہریار رک سا گیا۔ کیا بات بابا سائیں؟ شہریار نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انزل ایک پوری رات ہاسٹل سے غائب رہی اور صبح واپس لوٹ کر اس نے جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں تھی۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار کے جبڑے بھینچ گئے۔ وارڈن کے لیے میری وضاحت پوری نہیں تھی جو پھر بھی بابا سائیں کو کال کر دی۔ عجیب عورت ہے۔ شہریار کو وارڈن کا یوں خبر پہنچانا ناگوار گزرا تھا۔ ویسے تو اس کے ننیال ہے شہر میں، مجھے لگا کہ شاید وہیں گئی ہوگی، مگر میں نے جب بہانے سے یہ بات مقدس سے کی تو اس نے مجھے بتایا کہ انزل کبھی اپنے ماموں سے نہیں ملی اور شاید وہ تو ان کا پتہ وغیرہ بھی نہیں جانتی۔ یہ لڑکی نہ جانے کن کاموں میں پڑ چکی ہے۔ میں اسے اپنے خاندان کا نام یوں ڈبونے نہیں دوں گا۔ جہانگیر صاحب شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے بابا سائیں کو بتا دینا چاہیے، غلط فہمی بڑھ جانے پر انزل کا کردار مشکوک ہو سکتا ہے۔ شہریار ان کی بات سنتے ہوئے سوچ میں مبتلا ہوا۔ بابا سائیں، دراصل انزل اس رات میرے گھر پر رکی تھی۔ شہریار کی اچانک بات نے جہانگیر صاحب کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ تمہارے گھر؟ وہ تمہارے گھر کیوں رہی؟ تم ایسے اکیلے گھر میں کسی کو نہیں رکھ سکتے، پھر اس کو کیسے رکھ لیا؟ سب خیریت تو تھی؟ جہانگیر صاحب کی حیرت بجا تھی۔ شہریار جیسے لیے دیے رہنے والے انسان کی بات اس کے مزاج سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ جی ہاں، سب ٹھیک تھا۔ ان کے ہاسٹل میں کسی لڑکی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں پولیس کا آنا جانا ہو رہا تھا، اور مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ ایسے موقع پر انزل وہاں موجود ہو اور کسی بھی قسم کی پولیس تفتیش کا حصہ بنے، اس لیے میں اسے گھر لے آیا تھا۔ شہریار نے کچھ ایسے بات کی کہ انزل بھی شک کے دائرے میں نہ رہے اور اس کی بے نیازی بھی برقرار رہے۔ اوہ، یہ تو بالکل ٹھیک کیا تم نے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا پولیس والوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، تم مجھے بھی بتا دیتے تو بہتر ہوتا۔ میں خواہ 2 دن سے اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ جہانگیر صاحب مطمئن لہجے میں بولے تو شہریار نے پرسکون گہرا سانس بھرا۔ بس مجھے مصروفیت میں یہ بات یاد نہیں رہی۔ شہریار نے بات بدل کر سکون سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب رکھتا ہوں، مگر کوشش کرو جلد حویلی کا چکر لگاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ جہانگیر صاحب اپنی الجھن کے سلجھتے ہی اطمینان سے ہدایت دینے لگے۔ جی ضرور بابا سائیں، اللہ حافظ۔ شہریار نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی اور سر جھٹک کر اپنی تیاری مکمل کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ انزل کے کمرے کے سامنے سے گزرتے شہریار نے عادت کے مطابق اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف بیٹھی تھی۔ اس کا ملگجہ لباس وہی تھا جو یہاں آتے ہوئے اس نے پہنا ہوا تھا۔ مجھے اس کے کپڑے بھی لانے چاہیے تھے۔ اس بات کا نہ مجھے خیال آیا نہ ہی انزل کو۔ ویسے اس سے جھگڑا کروا لو اور الزام لگوا لو، شوق سے کرے گی، مگر اپنے حلیے کی پرواہ نہیں ہے۔ شہریار نے وہاں سے جاتے ہوئے سنجیدگی سے سوچا۔ باہر فرید شہریار کے لیے ناشتہ لگا رہا تھا۔ فرید، آج میں 2-3 بجے تک گھر آؤں گا تو تم کھانے میں کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لینا دن کے وقت۔ شہریار نے ناشتہ کرتے ہوئے فرید کو تاکید کی۔ جی بہتر سائیں، بی بی جی بریانی کی فرمائش کر رہی تھی تو کیا وہی بنا لوں سائیں؟ فرید کی بات پر اسے اچھو لگا تھا۔ وہ کھانس کھانس کر پاگل ہو گیا۔ فرید نے تیزی سے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ وہ پانی پی کر گہرا سانس بھر کر حیرت سے فرید کو دیکھنے لگا۔ انزل نے کہا بریانی بناؤ؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ جی سائیں۔ فرید اس کی حیرت پر حیران ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، بنا لینا وہی، سر ہلا کر اس نے کہا تو فرید وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سنجیدہ بیٹھے شہریار کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ تم میرے سامنے مانو یا نہیں، مگر میرے پاس رہ کر تمہیں بھی اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی ہو، فرید کی مالکن بن کر حکم دینے لگی ہو۔ تم ذہنی طور پر میرا ساتھ قبول کر رہی ہو انزل بلوچ، اور میرے لیے یہ بات خوش آئندہ ہے۔ شہریار خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا انزل آج جانے کا سوچ کر الوداعی دعوت کے طور پر بریانی کا بول گئی تھی، اور فروا کے سمجھانے پر وہ ابھی تک اس گھر میں رکنے کا سوچ کر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ شہریار دوپہر کے 2 بجتے ہی آفس سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ انزل کو شاپنگ کروانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اپنی ضرورت کا سب سامان لے سکے اور اطمینان سے اس کے گھر میں رہے۔ وہ گھر پہنچا تو فرید بریانی بنا چکا تھا اور اب انزل کے لیے ڈال رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر رک گیا۔ سائیں، کھانا لگا دوں آپ کے لیے بھی؟ فرید کے سوال پر وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آیا تو اطراف میں پھیلی بریانی کی خوشبو اس کی بھوک مزید چمکا گئی تھی۔ فرید، تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے فرید سے سوال کیا۔ سائیں، ابھی کھانے لگا ہوں۔ فرید نے اس کے سامنے سلاد
اور رائتا رکھتے ہوئے ادب سے جواب دیا، کھا لو پھر اچھی سی چائے بنا دینا۔ اس نے ہدایت دی اور پلیٹ میں بریانی ڈال کر کھانے لگا۔ وہاں کمرے میں بیٹھی انزل بھی خوشبودار بریانی سے اپنا پیٹ بھرتی سوچ میں گم تھی۔ مجھے جلد ہاسٹل سے اپنا سامان لے آنا چاہیے، فائنل سر پر ہے۔ مجھے پہلے اپنے ہاسٹل کا انتظام کرنا چاہیے اور پھر سب بلا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ مجھے اپنے حالات کو اپنی کامیابی کے راستے میں نہیں لانا چاہیے۔ وہ اب نئے ارادے باندھ رہی تھی، ایک نیا عزم لے کر خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس بار اس نے لاپرواہی سے پیسہ کمانے کا شوق پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہریار کھانا کھا کر اس کے کمرے میں پہنچا، دروازے پر دستک دی تو انزل چونک گئی۔ سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دینا پڑی۔ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، اپنے لیے کوئی سامان لینا چاہو تو میرے ساتھ جا سکتی ہو، وہ نہایت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھی سرسری تھا تاکہ انزل پر ظاہر ہو کہ اسے اس کے ساتھ جانے یا نہ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میں ہاسٹل سے اپنا سامان لانا چاہتی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، انزل نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے مجبوراً اسی سے ہاسٹل جانے کا کہہ دیا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ شہریار بھی مختصر جواب دے کر باہر نکل گیا۔ انزل شکر کا کلمہ پڑھ کر اس کے پیچھے باہر نکلی۔ اپنے حلیے سے اب وہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ شہریار اسے لے کر ہاسٹل پہنچا تو وہ بنا کچھ بولے گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس وارڈن سے دو ہاتھ کروں، مگر انزل کے لیے میں پریشانی نہیں بنانا چاہتا۔ شہریار نے دانت پیس کر سوچتے ہوئے ایک نظر ہاسٹل پر ڈالی اور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ وہاں انزل اندر پہنچی تو سب لڑکیاں اسے دیکھتے ہی اس کے گرد جمع ہونے لگیں۔ ان کے سوالات اور پولیس کے آنے کے بتائے جانے والی تفصیل پر انزل اندر سے کچھ پریشان ہوگی۔ انزل کیا تم جانتی تھی نیدا یہ کام کرتی ہے؟ ایک لڑکی کے سوال پر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی انکار کر گئی۔ اس رات تم بھی ہاسٹل میں نہیں تھی، تم کہاں گئی تھی انزل؟ ویسے اچھا ہی ہوا کہ تم نیدا کے زیادہ کلوز نہیں تھی، پولیس کو سب پر شک ہو رہا تھا۔ تم یہاں ہوتی تو یقیناً تمہیں نیدا کی ساتھی مانا جاتا۔ لڑکیوں کے سوالات میں چھپی ہمدردی اور کچھ تجسس پر انزل خاموش رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے سارا سامان تیزی سے سمیٹا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنا سامان ایک طرف باندھ کر رکھ چکی تھی۔ اب بس ہاسٹل کا انتظام کرتے ہی یہاں سے سامان اٹھا کر لے جاؤں گی، فی الحال ضروری سامان رکھ لیتی ہوں۔ انزل نے کپڑوں اور کتابوں سے بھرا سیاہ بیگ لیا اور کمرہ بند کر کے باہر نکلی۔ باہر گاڑی میں منتظر بیٹھے شہریار نے بیزاری سے ہاسٹل کے دروازے کو دیکھا۔ انزل کافی دیر بعد باہر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ بڑا سا سفری بیگ تھا۔ شہریار ٹھٹک گیا، کتنا لمبا عرصہ میرے پاس رہنے کا ارادہ ہے اس کا؟ اسے حیرت ہوئی تھی، کہاں وہ ایک دن رکنے کو تیار نہ تھی اور کہاں اب انزل بیگ گاڑی میں رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ شہریار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شکر ہے اسے کچھ تو عقل آئی، محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کسی سمجھدار انسان کے ساتھ رہے۔ شہریار نے گاڑی چلاتے ہوئے دل میں سوچا، میری مجبوری ہے کہ مجھے آپ کے پاس رکنا پڑ رہا ہے، مگر میں جلد اپنا انتظام کر لوں گی۔ میں زیادہ وقت کے لیے آپ کا احسان نہیں لوں گی، میرے لیے یہ چند دن بھی مشکل ترین ہے۔ انزل شیشے کے پار تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ باقی تمام راستہ وہ دونوں یوں ہی سوچوں میں ایک دوسرے سے مخاطب رہے تھے، مگر دونوں کے لبوں سے ایک بھی لفظ ادا نہیں ہوا تھا۔ انزل کے گھر آتے ہی سب سے پہلے نہا دھو کر اپنا لباس بدلا اور پھر کتابیں نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے شہریار کا گھر بھی کسی ہاسٹل سے کم نہیں تھا، جہاں وہ نہ کسی کو زیادہ جانتی تھی نہ ہی بات کر سکتی تھی۔ فرید اس سے کھانے کا پوچھتا تھا اور بنا کر لا دیتا تھا، اسے ہر طرف سے ہی سکون تھا۔ شہریار اسے گھر چھوڑتے ہی واپس جا چکا تھا۔ آفس میں کام کرتے ہوئے اسے بار بار جہانگیر صاحب کی بات کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ شہریار سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور ایسا وہ تب بھی کہتے تھے جب بات کا تعلق شہریار سے ہی جڑا ہو۔ اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، آج کام زیادہ نہیں تھا، تبھی وہ سر شام گھر لوٹ آیا۔ فرید باہر لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا اور انزل اندر اپنے کمرے میں بیٹھی اور رہی تھی۔ فرید کو دیکھ کر وہ تنفر میں مبتلا ہوا تھا، اسے جہانگیر صاحب سے ملنے ہمیلی جانا تھا اور یہاں وہ انزل کو روک بیٹھا تھا۔ انزل کو فرید کے پاس اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سیدھا انزل کے کمرے میں پہنچ کر دروازے پر دستک دے کر قدم وہیں دروازے پر ہی روک گیا۔ جی؟ انزل نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں حویلی جا رہا ہوں ایک دن کے لیے، تم جانا چاہتی ہو تو چلو۔ شہریار نے سرسری لہجے میں اس سے کہا، نہیں شکریہ، میری پڑھائی کا بہت حرج ہو چکا ہے، میں نے کل یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ سادگی سے بولتی پھر سے کتابوں پر جھک گئی۔ مگر میں رات وہیں رکوں گا، یہاں فرید کے ساتھ اکیلی کیسے رہو گی؟ شہریار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کے لہجے کا سرسری پن ہوا ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، انزل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا انداز ایسے تھا
جیسے اس سے زیادہ وہ فرید کو جانتی ہو۔ شہریار کے لیے غصہ دبانا مشکل ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹتا وہاں سے پیچھے چلا آیا۔ پیچھے انزل نے سر اٹھا کر پریشانی سے دروازے کی سمت دیکھا۔ فرید کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ بڑبڑانے لگی۔ شہریار کے سامنے تو بہادری دکھا گئی تھی، مگر اس گھر میں اکیلے انجان مرد کے ساتھ رہنے کا سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ شہریار انزل کی ڈٹائی پر غصہ دبائے وہیں ٹہل رہا تھا۔ اب انزل سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے سختی کی یا اپنی بات اس پر زبردستی تھوپی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سائیں، چائے لاؤں؟ فرید نے اس کے پاس آتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں لے آؤ چائے۔ وہ وہیں ڈرائنگ روم میں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فرید پلٹ کر جا چکا تھا۔ اب کیا کروں؟ حویلی جانا بھی ضروری ہے، مگر انزل کو فرید کے پاس اکیلا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا پریشان ہو رہا تھا جب اچانک اسے فرید کی بہن کا خیال آیا۔ ایک روز فرید اس سے اجازت لے کر یہیں شہر میں رہنے والی اپنی بہن سے ملنے گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فرید کے پاس کچن میں پہنچ گیا۔ فرید، تم نے بتایا تھا کہ تمہاری ایک بہن رہتی ہے یہاں شہر میں؟ شہریار نے اسے اچانک سوال کیا تو وہ الجھا سا اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی سائیں، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو تم کیا اسے ایک دن کے لیے یہاں بلا سکتے ہو؟ شہریار کی بات پر فرید مزید الجھ گیا۔ دراصل مجھے ضروری کام سے حویلی میں جانا ہے، مجھے جانے کتنا وقت لگے، اور یہاں انزل اکیلی ہو جائے گی، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے فکر رہے گی۔ اگر تم اپنی بہن کو یہاں انزل کے پاس رہنے کے لیے بلا لو تو پھر میں اطمینان سے جا سکتا ہوں۔ شہریار نے فرید کی الجھن دیکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ فرید نے سمجھ کر سر ہلایا۔ سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو آپ کے حکم پر اسے ابھی لے آؤں گا، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسا نہ ہو بی بی جی کو بچوں سے تنگی ہو۔ فرید نے جھجک کر اپنی پریشانی بتائی۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بہن بس یہاں موجود ہوگی تو گاہے بگاہے انزل پر نظر ڈال لیا کرے گی، بہت ہے، باقی تو انزل اپنے کمرے میں بند رہے گی۔ شہریار نے اطمینان سے جواب دیا۔ فرید سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، تم چائے بنا کر مجھے دینے کے بعد جا کر اپنی بہن کو لے آنا، اسے ابھی سے کال کر دو، مجھے ابھی جانا ہے حویلی کیونکہ میں بھی فری ہوں۔ وہ فرید کو ہدایت دیتا پرسکون سانس بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرید نے چائے بناتے ہوئے ہی اپنی بہن کو کال کر لی تھی۔ شہریار کے کمرے میں چائے کا کپ پہنچا کر وہ اس کی ہدایت پر اپنی بہن کو لینے چلا گیا۔ شہریار اپنے کمرے میں حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی انزل نے کمرے سے باہر جھانکا تو گھر بالکل ویران لگ رہا تھا۔ اسے لگا شہریار جا چکا ہے، مگر سامنے فرید بھی نہیں تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کمرے میں بند ہو کر اس نے دروازے پر کنڈی لگا لی اور چکنا سی وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہریار تیاری کر کے باہر نکلا تو انزل کو فرید کی بہن کے آنے کا بتانے کا سوچ کر پہلے تو اس کے کمرے کے پاس پہنچ کر رکا، مگر پھر اس کی ڈٹائی اور ضد کا سوچ کر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ گراج میں گاڑی کے پاس رک کر وہ فرید کے آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے تو وہ بالکل وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی تب فرید اپنی بہن کو لے کر لوٹا تھا۔ سلام سائیں، فرید کی بہن نے ادب سے سلام کیا تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ فرید کچن میں کام کرنے جا چکا تھا۔ انزل کا خیال رکھنا، باقی وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہے، اپنے کمرے میں بند رہے گی تو کوشش کرنا اسے تنگی نہ ہو۔ شہریار نے فرید کی بہن کو ہدایت دی۔ جی سائیں، فکر نہ کریں، میں بی بی جی کا خیال رکھوں گی، اس نے ادب سے جواب دیا۔ شہریار مطمئن ہو کر وہاں سے حویلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ انزل ابھی تک کمرے میں بند تھی۔ فرید کھانا بنا چکا تو اس نے بہن کو انزل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ انزل کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ اندر کمرے میں کب سے بند بیٹھی انزل کب سے فرید اور اس کی بہن کے درمیان ہونے والی مدھم گفتگو سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ فرید کے ساتھ کون ہے؟ وہ کس کو لے آیا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہاس باختہ ہو رہی تھی۔ اسے لگا شہریار کے جانے کا سوچ کر فرید کسی ساتھی کو بلا چکا ہے۔ عورت کی آواز مدھم ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سن سکی تھی، مگر فرید کا کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اسے سنائی دے رہا تھا اور پریشان بھی کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ بی بی جی دروازہ کھولیں۔ دستک کے بعد عورت کی آواز ابھری تو اس کے طرز مخاطب پر انزل حیران ہوتے ہوئے ٹھک سے دروازہ کھول گئی۔ کوئی انجان لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ انزل نے الجھن بڑے لہجے میں اس لڑکی سے سوال کیا۔ بی بی جی، میں فرید کی بہن ہوں، چھوٹے سائیں گاؤں جا رہے تھے، اس لیے ان کی ہدایت پر فرید مجھے یہاں آپ کی خدمت کے لیے لایا ہے، اس لڑکی نے وضاحت دی۔
تو انزل کے سانس بحال ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ انزل پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ شہریار جیسے انسان کو بھی ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ کھانا بن گیا ہے بی بی جی، آپ کو یہیں لا دوں یا کچھ دیر بعد کھانا پسند کریں گے؟ اس لڑکی نے مؤدب لہجے میں اس سے سوال کیا تو وہ سوچوں سے باہر نکلی۔ ہاں لے آ، اور مجھے اپنا نام بھی بتا دو۔ انزل نے خوش مزاجی سے جواب دینے کے ساتھ سوال کیا، بی بی جی میرا نام فریدہ ہے۔ اس کے نام پر انزل کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ بہن بھائی کے نام میں صرف ایک ہی کا فرق تھا۔ ٹھیک ہے فریدہ، کھانا لا دو اور میں کمرے میں ہی کھانا کھاتی ہوں۔ اس نے ہدایت دی اور سکون سے جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ قریباً 2 گھنٹے اس نے خوف کے زیر اثر گزارے تھے کہ شہریار جا چکا تھا اور وہ فرید کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ فریدہ اس کے لیے کھانا ڈال لائی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ فرید کھانا کھا کر اور کچن سمیٹ کر چلا گیا۔ باہر فریدہ اپنے بچوں کو سلا رہی تھی۔ بچوں کے سو جانے کے بعد وہ انزل کے کمرے میں آئی اور نیچے قالین پر اپنا بستر بنانے لگی۔ جگہ بنا کر اس نے اپنے دونوں بچوں کو سلایا اور خود بیٹھ کر انزل کو دیکھنے لگی۔ میں تو بھی پڑھوں گی، فریدہ تم سو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسے نرمی سے کہتے ہوئے فریدہ کو سونے کا کہا۔ اسے لگا وہ اسی خیال سے بیٹھی ہے کہ کہیں انزل کو کچھ چاہیے نہ ہو۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کے سونے کے بعد ہی سوؤں گی، آپ فکر نہ کریں، جب تک پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، فریدہ نے ادب سے جواب دیا۔ وہ کندھے اچکاتی پڑھنے میں مصروف ہو گئی اور کافی دنوں بعد انزل نے اپنے پرانے معمول کی طرح اس رات دیر تک بیٹھ کر پڑھائی کی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مہذب اور سلجھے ہوئے مزاج کی حامل ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اسے حویلی اور ہاسٹل سے کہیں زیادہ اطمینان اور سکون محسوس ہوا تھا۔ جب نیند اس کی آنکھوں میں مکمل طور پر بڑھ آئی تو وہ کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی فریدہ اٹھ کر اس کے پیروں کے پاس آ بیٹھی اور نرمی سے اس کے پیر دبانے لگی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فریدہ، انزل نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ضد کیے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سائیں کا حکم تھا آپ کا خیال رکھوں جی، آپ کی طبیعت بھی تو اچھی نہیں ہے ابھی، فریدہ نے فرما برداری سے بولتے ہوئے اس کے پیر دبانا جاری رکھا۔ انزل اس خدمت پر نیند میں جانے لگی۔ کاش شہریار وہیں حویلی میں ہی رہ جائے اور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک اسی گھر میں اکیلی رہوں ان دونوں کے ساتھ۔ سونے سے پہلے بھی اس نے عجیب سی خواہش کی تھی۔ یہ گھر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ یہ تھا بھی تو اس کے خوابوں کے گھر جیسا، نہ بہت بڑا نہ بہت عالیشان محل جیسا، چھوٹا سا مگر نہایت صاف ستھرا اور خوبصورت، سادہ اور نفیس سا فرنیچر، اور باہر جگہ جگہ پھولوں سے بڑے پودے لگائے ہوئے تھے۔ اور یہ پہلی رات تھی جب انزل نے بے چینی سے کروٹیں نہیں بدلی تھیں، نہ ہی سوتے ہوئے ماضی کے تاریک مناظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تھے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اسے رات ہو گئی تھی۔ رات کے پہر اس کی گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ سارا راستہ وہ انزل کے متعلق سوچتا آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انزل جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی، قسمت اسے اتنا ہی شہریار کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے قسمت نے اسے انزل سے ملا دیا، کیسے رات کو یہ واقعہ ہو گیا اور وہ جو اس سے دور بھاگ رہی تھی ایک دن قریب آ کر رہنے لگی۔ اس نے کبھی کسی انسان کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا جتنا انہی چند دنوں میں اس نے انزل کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاں مجھے اس سے محبت ہوگی ہے، صرف ایک دن میں مجھے اس سے محبت ہوگی، یا پھر شاید کب سے یہ محبت میرے اندر پل رہی تھی جس کا ادراک مجھے آج ایک دن میں ہو رہا ہے۔ ہاں میں شہریار بلوچ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے انزل سکندر سے محبت ہوگی ہے، اور اتنی شدید محبت ہوگی ہے کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ اس کے علاوہ میں اب کسی کو اپناؤں گا نہیں، اور وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور دل میں بہت سے عہد کیے جا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ حویلی کا گیٹ آن پہنچا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر آیا تو اسے نوری مل گئی۔ سائیں آپ تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گئے ہیں، نوری نے ناراض ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا مصروف تھا، وہ سیدھا سا جواب دیتا آگے بڑھ گیا تو نوری کو حیرت ہوئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے نوری کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا تھا، ورنہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی خوب تعریف کیا کرتا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے فرید کو کال کر کے وہاں کا حال احوال دیا۔ فرید نے بتایا کہ کھانا کھا کر وہ اپنے کوارٹر میں آ چکا ہے اور اس کی بہن اپنے بچوں کو سلا رہی ہے۔ انزل بھی بالکل ٹھیک تھی اور کھانا کھا چکی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔
جنت بیگم کے کمرے میں گیا تو وہ کتنی دیر اسے اپنے پاس بٹھائے باتیں کرتی رہی، جن میں سر فہرست اس کی شادی اور اس کے بعد اس کے بچوں کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ شہریار ان کی خواہشات سن کر صرف ہنستا رہا۔ شادی کے نام پر اس کو اب صرف انزل کا خیال آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں انزل سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور کسی اور کا سوچنا بھی اس کے لیے اب ممنون تھا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ مقدس بیگم بھی اس دفعہ کچھ زیادہ ہی خوش تھیں اور اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ شہریار ٹھٹکا تو تھا مگر بولا نہیں تھا۔ جنت بیگم کے سو جانے پر وہ اٹھ کر ان کے کمرے سے نکلا تو جہانگیر صاحب جو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے۔ ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے اور تم بھی تھکے ہوئے آئے ہو تو آرام کرو، صبح تفصیلی بات ہوگی۔ ان کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اٹھ کر نہایا دھویا سا باہر نکلا تو حویلی میں معمول کے حساب سے چہل پہل تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کی میز پر جا بیٹھا۔ شہریار ناشتہ کر کے فوراً ڈیرے پر آ جانا، میں وہاں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ جہانگیر صاحب کی تاکید پر اس نے سر ہلا دیا۔ مقدس بیگم اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے وہیں میز پر رکھوا رہی تھی۔ شہریار بغور ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے سرسری سے لہجے میں سوال کیا تو اس کے مخاطب کرنے پر مقدس بیگم خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ ہاں بس اولادوں کی خوشی سے بڑھ کر کیا بات خوش کرے گی مجھے؟ تم کامیاب انسان بن گئے ہو، شہر میں اپنا گھر لے لیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے تمہارے لیے۔ ان کے الفاظ سن کر صاف لگ رہا تھا انہوں نے بات بنائی ہے۔ شہریار نے سر جھٹک کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ فارغ ہو کر وہ جہانگیر صاحب کے پاس حویلی سے کچھ دور ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اسے دیکھتے ہی سب کو بیچ کر فارغ ہو گئے۔ آؤ بیٹھو، سناؤ، شہر میں سب ٹھیک ہے؟ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے پاس جگہ دے کر سوال کیا۔ جی ہاں سب ٹھیک ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ شہریار اب تو کامیاب ہو گئے ہو تو شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ جہانگیر صاحب کی تمہید پر وہ کچھ سنبھل کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنے باپ سے انزل کا ذکر کرے اور اس کے لیے انزل کی رضامندی بھی ضروری تھی اور وہ مان جائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انزل کو راضی کرنا مطلب پہاڑوں میں سے دودھ کی ندیاں بہانے کے مترادف تھا۔ ہم چاہتے ہیں اب تمہاری شادی ہو جائے، اماں سائیں کی بھی یہی خواہش ہے اور میں نے تو تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سب سے پہلا خیال پھپھو کی بیٹیوں کا آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اسے جرجری آ گئی تھی، حالانکہ جہانگیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ منع کر چکے ہیں دونوں پھپھو کا، لیکن پھر بھی اسے خوف تھا نسرین یا شہرین نے اس کے والد پر کوئی جادو ٹونا کر دیا۔ ایمرجنسی میں جہانگیر صاحب نے یہاں بلایا تھا۔ خاندان کی عورتیں جادو ٹونا کرنے میں تو مشہور تھیں اور یہاں تو معاملہ بھی شادی کا تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں پھپھو نسرین اور شہرین کی کسی بیٹی سے شادی نہیں کرنے والا ہوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ شہریار نے ایڈوانس میں وارننگ دی تھی، میں نے کب ان لڑکیوں کا نام لیا ہے؟ جہانگیر نے کہا، پتہ نہیں، مجھے لگا انہوں نے آپ پر جادو نہ کر دیا ہو اور آپ اسی جادو کے زیر اثر میری شادی وہاں نہ کر دیں۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں انہیں بہت پہلے انکار کر چکا ہوں، حالانکہ انہوں نے میری انکار کو خاطر میں نہیں لایا ہے۔ میرے انکار کے باوجود وہ اپنی پوری کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، جہانگیر صاحب نے کہا۔ شہریار کو جہانگیر صاحب کی بات سن کر ڈھیروں اطمینان محسوس ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی اور لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی خاص ہے، جہانگیر صاحب نے کہا تو پھر سے پریشان ہو گیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ہر بار میں فرما برداری دکھاتا ہوں، لیکن اس بار میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ بڑی مشکل سے تو مجھے میری محبت ملی ہے، جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، اور میں کسی صورت اپنی محبت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ شہریار دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کون سی لڑکی بابا سائیں؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے سوال کیا تو جہانگیر صاحب مزید بولے۔ شہریار کا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ میں نے تمہارے لیے انزل کو پسند کیا ہے۔ ان کے جملے پر شہریار کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ انزل؟ اپنی انزل؟ چچا سکندر کی بیٹی؟ اس نے یقین دہانی کے لیے سوال کیا۔ ہاں شہریار، دیکھو وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، حویلی میں پلی بڑی ہے اور حویلی کے رہن سہن سے بھی بخوبی واقف ہے، پڑھ لکھ بھی رہی ہے اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے، اس میں کوئی ایسی کمی نہیں کہ تم انکار کر سکو۔ جہانگیر صاحب جو کچھ بھی بولتے جا رہے تھے، شہریار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا وہ سچ تھا۔ اتنی آسانی سے؟ انزل بلوچ اتنی آسانی سے؟
قسمت تمہیں میری جولی میں ڈال رہی ہے۔ یہ سب کچھ لکھنا آسان ہو سکتا ہے، میں نے تصور بھی نہیں کیا۔ ابھی تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا تھا بابا سائیں سے، ابھی تو میں انہیں منانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے تم مجھے مل رہی ہو۔ شہریار کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آج تک جو بھی چاہا تھا وہ اسے ملا تھا، لیکن انزل سکندر اتنی آسانی سے مل جائے گی، اسے یہ نہیں معلوم تھا۔ شہریار کو سب باتیں بالکل ٹھیک اور اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا، اور سب سے بڑھ کر سکندر کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ بابا سائیں نے مرنے سے پہلے سکندر کی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی۔ اس کے نام کی جائیداد بہت زیادہ ہے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں، ورنہ سب کو لگتا ہے کہ اس حویلی میں سب سے زیادہ جائیداد تمہارے نام ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ انزل کی جائیداد کسی دوسرے کو خواہ مل جائے۔ انزل کی شادی اگر کسی اور سے ہوگی تو سمجھو میرے باپ کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میرے بابا سائیں کی آدھی جائیداد؟ شہریار، تم تصور کر سکتے ہو کہ میرے بابا سائیں کی آدھی جائیداد کتنی ہو سکتی ہے، اور میرے باپ دادا کی جائیداد کا 50% حصہ کسی غیر کے پاس چلا جائے؟ یہ میں برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے خاندان کی زمینیں، دولت میرے ہی خاندان میں رہیں تو اچھا ہے۔ جہانگیر صاحب اپنی لالچ اور سوچ کے مطابق شہریار کو سمجھا رہے تھے۔ بابا سائیں آپ جائیداد کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری انزل کسی اور کو مل جائے۔ شہریار نے سوچا۔ شہریار کو جائیداد، دولت وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، چاہے انزل اس سے زیادہ ہو یا اس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو انزل سے محبت کر بیٹھا تھا، اور اپنی محبت کی وجہ سے وہی شادی پر دل سے راضی ہو گیا تھا۔ مجھے منظور ہے بابا سائیں، آپ جب چاہیں میری شادی انزل سے کروا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے فیصلے کے خلاف جانے والا؟ وہ اپنی خواہش اور رضامندی کا فرما برداری کے لبادے میں چھپا کر ان کا سینہ پھلانگ گیا تھا۔ جیو میرے شیر بیٹے، اور دیکھنا یہ فیصلہ تمہیں کل کو بہت اطمینان دے گا۔ تم مجھے دعائیں دو گی کہ تمہارے مستقبل کے لیے اتنی آسانی کر گیا۔ جہانگیر صاحب نے اسے اپنے فیصلے کی اہمیت جتائی۔ دعا تو میں دوں گا ہی بابا سائیں، اور بے شک میرا مستقبل آسان ہوگا، کیونکہ انزل میری محبت ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے لالچ نے میری خواہش کو بآسانی میری جولی میں ڈال دیا ہے۔ شہریار مسکراتے ہوئے دور زمینوں پر کام کرتے مزدوروں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر صاحب اس کی شادی کو لے کر نئی منصوبے بنا رہے تھے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ انزل اس شادی کا سن کر کیا رد عمل دکھائے گی۔ بابا سائیں اگر انزل کو اس شادی پر اعتراض ہوا تو؟ شہریار نے بے ساختہ ان سے سوال کیا۔ تم میں کیا کمی ہے جو اسے اعتراض ہوگا؟ پورا خاندان تمہیں بیٹی دینا چاہتا ہے، اور تم فکر مت کرو، مقدس نے کہا وہ انزل سے خود بات کرے گی، کیونکہ اسے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے سر ہلا دیا۔ اسے مقدس بیگم کی خوشی اور مسکراہٹ کا راز بھی اب پتہ چل رہا تھا۔ اپنی منزل کی جانب قدم بڑھاتے ہی اسے پا لینے کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ اس وقت شہریار سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ اس قدر خوش تھا کہ اس کی خوشی کی عکاسی اس کا مسکراتا چہرہ کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی تو انزل کا حسین سراپا آنکھوں میں سما گیا۔ چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ انزل سکندر، تم میری ہو اور اب ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں میرا ہونے سے روک نہیں سکتی، زیر لب شہریار نے کہا تھا، شاید اپنی قسمت پر کچھ زیادہ ہی زام سا ہوا تھا۔ دوسری جانب کمرے میں بیٹھی ہوئی انزل سوچوں میں مستغرق تھی۔ شہریار کا اس کے لیے یوں فکر مند ہونا اسے متعجب سا لگ رہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا تھا؟ کیوں اسے یہ جتانا چاہتا تھا کہ اسے انزل کی پرواہ ہے، حالانکہ انزل کے سامنے اس کا تلخ ماضی موجود تھا، جس کے سینے میں وہ شہریار کے جس روپ کو دیکھ چکی تھی وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن شہریار کے لیے دل کے سینے کو صاف ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شہریار کی فکرمندی اور مہربانیاں بھی کوئی ڈھونگ یا اس کے ساتھ کی جانے والی کوئی نئی سازش لگ رہی تھی۔ ایک اور ماضی کی تلخ یاد نے انزل کے اندر سلگتی نفرت کی چنگاڑی کو بھڑکایا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سوچتے ہوئے 6 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ اسے ملیریا ہو گیا تھا اور وہ کتنے ہی دنوں سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ خلاف توقع شہریار اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ انزل کو لگا کہ شاید مقدس کی 2 بیٹیوں کے مرنے کے بعد شہریار سدھر گیا تھا اور اس نے اپنا غصہ انزل پر اتارنا چھوڑ دیا تھا اور وہ بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ انزل بھی اب تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ عمر کے جس حصے میں وہ تھی، ذرا سی ہمدردی پا کر وہ دل کو فوراً سے صاف کر لیتی تھی۔ شہریار کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اب وہ اس سے زیادہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا
جس نے ایک بار پھر سے انزل کو وہی سب باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ملیریا کے بخار میں پڑی ہوئی تھی اور بار بار شہریار آ کے اس کا بخار چیک کرتا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے دوائی دیتا تھا۔ وہ بھی مطمئن سی ہو گئی تھی کہ کوئی تو تھا اس حویلی میں جسے اس کی فکر تھی، جو اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے دل میں شہریار کے لیے جگہ بننی شروع ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ جگہ نہ بن پائی۔ شہریار اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ انزل کا اس نے بخار چیک نہیں کیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے، وہ یقیناً سو رہی ہوگی۔ شہریار فکر مند ہوا کہ کہیں نیند میں اس کا بخار تیز نہ ہو جائے، اور اس کا بخار چیک کرنے کی نیت سے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ حویلی کے تمام مقیم سو رہے تھے۔ انزل سارا دن بخار کی وجہ سے سوتی رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن لائٹ آف تھی۔ باہر لان میں جلتی لائٹوں کی روشنی کھڑکی کے ذریعے اندر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ تھوڑا سا واضح دکھائی دے رہا تھا، لیکن زیادہ نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ایک دم سے کمبل اپنے اوپر تان لیا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے، حالانکہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی اس نے کہا تھا کہ ضرور شہریار ہوگا، اس کا بخار چیک کرنے آیا ہوگا، اس لیے وہ جاگتے ہوئے بھی سوتی بن گئی۔ اسے لگا کہ اسے سوتا ہوا دیکھ کر شہریار واپس پلٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر انزل چونک گئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ انزل نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ شہریار اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار کی شدت اب بھی تھی۔ انزل کی سختی سے بندی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ ذرا سا مسکرا کر اس کے کان کے قریب جا کر دھیرے سے بولا، انزل تم جاگ رہی ہو؟ انزل نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس وقت کم عمر تھی، اس لیے انجانے میں یہ کر گئی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جائے گا۔ اسے لگا کہ وہ اسے سوتا پا کر واپس چلا جائے گا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے آنے والی تھوڑی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شہریار کو اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ روشنی نیلے رنگ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کے چہرے کو دیکھ کر رک گیا، اور پھر کافی دیر تک اس کے حسین چہرے میں کھویا رہا۔ اس نے حسین لڑکیاں تو بہت دیکھی تھی، لیکن حسن کے ساتھ معصومیت کا امتزاج آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، جو ہر بار شہریار کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی تھی۔ بڑی محویت سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جذبات نہ جانے کہاں سے ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت کو اس کے سبھی چہرے پر پھیرنا شروع کیا۔ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید یہ اس کی عمر کا تقاضا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی اس حرکت پر انزل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ دل نے شہریار کے لیے پھر سے تنفر سے سوچا تھا۔ انزل نے دیکھا کہ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہوگی، بالکل ہل ہی نہیں رہی تھی۔ شہریار اب اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اس کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ انزل کو اس کی سانس بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ رات کا پہر تھا اور کچھ ماحول کا اثر تھا۔ تنہائی میسر تھی، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی تھی، اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انزل کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شہریار کا ہاتھ اس کے چہرے سے لے کر اس کی گردن تک رینگتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک پل کو انزل نے سوچا کہ وہ آنکھیں کھول دے، لیکن خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم ہی شہریار ہوش میں آیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں انزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ مجھے ہو کیا جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے فوراً سے اپنے آپ کو سرزنش کی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا اپنے کیے پر، اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی، لیکن اس وقت اسے اس بات کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد انزل ایک دم سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ لاک کیا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ ہمیشہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے ہی سوئے گی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ساری رات اس کی روتے روتے گزر گئی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح شہریار کے ہاتھ سے استعمال ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ڈراتا تھا، کبھی تنہا سڑک پر چھوڑ دیتا تھا، اور آج تو وہ اس کی عزت پر ہی ہاتھ ڈالنے والا تھا۔
یعنی کہ اپنے ہی باپ کے گھر میں اپنے ہی کزن کے ہاتھوں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ دروازے پر فریدہ نے دستک دی تو انزل اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے بس ایک ہی جذبہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور وہ تھا نفرت۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ اسی اثناء میں فریدہ اندر آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ فریدہ نے چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو اس نے فریدہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہریار نے جب سے انزل کے ساتھ شادی کی رضامندی ظاہر کی تھی، پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی کا سب کو یہ ارمان تھا۔ پھر انزل بھی اسی حویلی کی بیٹی تھی۔ جنت بیگم کو اپنے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی سے دلی لگاؤ تھا۔ وہ اگر ساری عمر کے لیے ان کے پاس رہ جاتی تو یہ بات ان کے لیے خوشی کی تھی، مگر شہریار کی پھوپھیاں نسرین اور شہرین انزل کے ساتھ ان کی شادی کا سن کر مایوس ہو گئی تھیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود شہریار ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور مقدس بیگم اس بار بھی بازی جیت گئی تھی۔ انزل کو کسی نے بتایا کہ ہم نے اس کا رشتہ شہریار کے ساتھ کرنے کا سوچا ہے۔ جنت بیگم کو انزل کا خیال آیا تو بے ساختہ پوچھ لیا، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بہت فرما بردار بیٹی ہے میری، اس کی شادی کا فیصلہ میں کروں گی، اسے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مقدس بیگم نے جٹ سے جواب دیا، بڑے مان سے، یوں کہا جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو۔ مقدس بیگم کا جو جی چاہے گا وہ کر دے گی۔ شہریار سوچ میں گم ہوا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ انزل انکار کرے گی۔ ویسے تو جہانگیر صاحب کے جو ارادے تھے وہ اس کے انکار کو بھی کسی خاطر میں نہیں لانے والے تھے، مگر شہریار کو رد ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ بہت فرما بردار بچی ہے، بڑوں کے کسی فیصلے سے انکار نہیں کرے گی، مگر پھر بھی یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، رسماً اس سے پوچھنا تو چاہیے۔ جنت بیگم کو ایسے سب کا فیصلہ تھوپنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی ناگواری سے بولی۔ شہریار انہیں دیکھ کر چونک گیا تھا، دل یک باری سے دھڑکا تھا۔ انزل سے پوچھنے کا مطلب صاف انکار تھا۔ نہ جانے کیوں شہریار کی چھٹی حس نے اسے ریڈ انڈیکیٹر دیا تھا، خطرے کی گھنٹی سنائی تھی۔ کیا آپ کو انزل کے ساتھ میرا رشتہ کرنا پسند نہیں آیا دادی جان؟ شہریار نے قدرے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ دل کی دک دک کانوں تک سنائی دے رہی تھی کہ کہیں کوئی نئی پنچایت ہی نہ شروع ہو جائے۔ وہ رات بھر انزل کے خیالوں میں بڑی میٹھی نیند سویا تھا، لیکن دادی کی بات نے بے چین سا کیا تھا۔ جنت بیگم نفی میں سر ہی لاگی، ایسا نہیں ہے شہریار، میں تو خود یہی چاہتی تھی کہ انزل اور تمہاری شادی کر دی جائے، مگر ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جوان ہے، بالغ ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے بتانا تو چاہیے۔ جنت بیگم نے نرمی سے بولتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ شہریار نے سر ہلا دیا، لیکن اندر ایک ڈر سا بھی امٹ آیا تھا۔ یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اچانک شادی پر انزل کو خبر دی گئی تو وہ ضرور احتجاج کرے گی اور شاید سختی سے انکار کر دے۔ بہتر تھا کہ اسے پہلے بتا کر اسے یہ فیصلہ قبول کرنے کا وقت دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ وہ انکار بھی نہ کرے۔ ٹھیک کہا اماں جی نے، مقدس تم کال کر کے انزل سے کہو کچھ دن کے لیے حویلی آؤ، پھر یہاں بلا کر آرام سے بات کر لینا۔ ویسے بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے تو اسی سے پوچھنا پڑے گا۔ جہانگیر صاحب نے بھی اطمینان سے مقدس بیگم کو ہدایت دی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ انزل کبھی شہریار کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ ان کی ہدایت پر مقدس بیگم نے سر ہلا کر انزل کو کال ملائی۔ وہ متذبذب سی اس کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ انہیں انزل کی شہریار کے لیے ناپسندیدگی کا بہت اچھے سے پتہ تھا۔ وہ انزل کا جواب جانتی تھی کہ صاف انکار ہی ہوگا، اس لیے وہ خاموشی سے شادی کی تاریخ طے کر لینا چاہتی تھی اور بعد میں انزل پر دباؤ ڈال کر نکاح کروانا چاہتی تھی۔ لیکن اب اگر جنت بیگم اس کا انکار سن لیتی تو کبھی اس پر زبردستی نہ کرنے دیتی۔ تبھی وہ پریشان ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ انزل نے کال اٹھا کر انہیں سلام کیا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئیں اور سلام کا جواب دے کر اس کا حال احوال لینے لگی۔ انزل تم ایسا کرو، چند ایک روز کے لیے حویلی چکر لگا لو، تمہاری طبیعت بھی ویسے ٹھیک نہیں تھی اور اس کے علاوہ مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ مقدس بیگم نے لہجے میں مٹھاس بڑھ کر اس سے کہا۔ انزل اس کا اتنا بدلا ہوا لہجہ محسوس کر کے حیران تو ہوئی تھی، مگر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جی میں چکر لگا لوں گی، مگر پھر بھی ممکن نہیں ہے، میرے اگلے ماہ فائنل امتحان ہے اور میری اس دفعہ خاص تیاری نہیں، لہٰذا پڑھائی کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ اگلے ماہ فارغ ہو کر حویلی آؤں گی، انزل نے پوری تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مقدس بیگم نے تشکر کا سانس بڑھا، وہ ویسے بھی ابھی سب کے درمیان بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پڑھائی پر توجہ دو، اگلے ماہ تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مقدس بیگم نے جلدی سے بولتے ہوئے اسے مزید چند ہدایات دیں اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔
موبائل رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تو سب کی سوالیہ نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ دراصل انزل کے اگلے ماہ امتحان ہے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو کر حویلی آئے گی۔ بتا رہی تھی ابھی بہت مصروف ہے، نہیں آ سکتی۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ ٹھیک ہے، بس پھر اگلے ماہ وہ آئے گی تو تبھی پوچھ بھی لیں گے اور شادی بھی کر دیں گے۔ جہانگیر صاحب نے ہتھیلی پر سرسوں جمایا۔ مقدس تم تب تک تیاری شروع کر دو، اور شہریار تم نے سن لیا نا، اب اگلے ماہ تک اپنا سب ضروری کام نمٹا لینا تاکہ شادی پر مصروفیت کا کوئی بہانہ نہ ہو تمہارے پاس۔ جہانگیر صاحب ان دونوں کو ہدایت دے کر وہاں سے اٹھے اور اپنے ڈیرے پر چلے گئے۔ شہریار اٹھ کر کمرے میں پہنچتا اپنے واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جنت بیگم بھی اطمینان سے سر ہلا کر اپنی تسبیح کرنے لگی، جبکہ مقدس بیگم خوشی سے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھ رہی تھی۔ سکندر سے شادی کر کے وہ اکثر حویلی کی ٹھاٹ باٹ سوچتی رہتی تھی، مگر سکندر کی بزدلی اور ہار مان لینے کی وجہ سے ان کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ لیکن جب وہ بیوہ ہو کر حویلی آئی تھی اور جہانگیر صاحب نے ان سے نکاح کیا تھا، ایک بار پھر انہیں امید ہونے لگی تھی کہ شاید وہ اس بار حویلی کو وارث دے کر مالکن بن جائے، مگر قسمت نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہیں مایوسی سے نوازا تھا۔ سب کی لاکھ احتیاط اور اچھی خوراک کے باوجود ان کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب بہت مایوس ہوئے تھے۔ کچھ وقت بعد مقدس بیگم کی دعاؤں سے وہ پھر سے ماں بننے کی خبر لے بیٹھی، مگر اس بار بھی ان کی مردہ بچی ہوئی تو سب نے مان لیا کہ مقدس بیگم کے نصیب میں حویلی کو وارث دینا لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، پھر سے شہریار کی ماں بن کر رہنے لگی تھی، مگر اب جب سے جہانگیر صاحب نے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھنے کا سوچا تو وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ شہریار جیسا قابل اور اکلوتا وارث ان کا داماد بن جاتا تو وہ یقیناً حویلی کی مالکن بن جانے والی تھی۔ انزل نے یونی میں داخل ہوتے ہی جھجک کر قدم آگے بڑھائے۔ اس واقعے کے بعد وہ آج یونی آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ سب طالب علم امتحانات کی تیاری میں مشغول تھے۔ وہ فروا کے ساتھ لائبریری میں چلی گئی۔ تم اب ٹھیک ہو؟ فروا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ عام حالات سے زیادہ بہتر اور صحت مند لگ رہی تھی۔ جی ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بس بخار تھا جو اتر گیا۔ انزل نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ چلو اچھا ہے، اب اپنے پیپرز سکون سے دے سکو گی، فروا نے اتنا کہہ کر اپنی توجہ کتاب پر کر لی۔ انزل سوچوں میں گم تھی۔ اسے ہاسٹل ڈھونڈنا پڑا۔ پیپرز کی پریشانی میں یہ کام بھی سر پر آن پڑا تھا۔ ویسے تو شہریار کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے لیے تو خود شہریار ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لائبریری میں سکون سے بیٹھ کر اپنے ضروری نوٹس تیار کر کے جب وہ دونوں باہر نکلی تو اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ انزل اور فروا کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی۔ فروا بھی یونی کے قریب کوئی ہاسٹل ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ کیا تم فری ہو؟ آج ساتھ چل سکتی ہو؟ اس نے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے کچھ سوچ کر فروا سے پوچھا۔ ہاں چلی جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس علاقے میں ایک وہی لگژری ہاسٹل ہے جہاں تم رہتی آئی ہو، فروا نے دماغ میں دہراتے ہوئے اس سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بس میں چاہتی ہوں محفوظ جگہ ہو اور میں اکیلے روم میں رہوں، باقی خیر ہے، مجھے بس پڑھائی ہی کرنی ہے۔ ویسے بھی اگلے ماہ فارغ ہو کر کچھ وقت کے لیے حویلی چلی جاؤں گی تو پھر کچھ ضرورت نہیں رہے گی، مجھے بھی امتحانات کے لیے وقتی رہائش چاہیے۔ انزل نے اسے اپنا ارادہ بتایا۔ اگر ایسا ہے تو تم میرے گھر میں بھی رہ سکتی ہو، میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ فروا کی پرخلوص آفر پر وہ فوراً نفی میں ساری لا گئی۔ نہیں فروا، تمہارا بہت شکریہ، مگر میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی۔ میرے ماموں بھی یہاں رہتے ہیں، مگر آج تک میں ان کے گھر جا کر نہیں رہ پائی۔ انزل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی تو فروا سمجھ کر سر ہی لا گئی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور ارد گرد اچھے ہاسٹلز کا پتہ کرنے لگے۔ یونی کے بالکل قریب کے تقریباً ہاسٹلز انزل کی سوچ اور پسند کے مطابق نہیں تھے، سوائے اسی ایک ہاسٹل کے جس میں وہ رہائش پذیر تھی۔ کچھ ہاسٹلز بہتر حالت میں تھے اور وہ انزل کو ایک پورا کمرہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر انہوں نے پیسے بہت زیادہ مانگے تھے، جس کی وجہ سے انزل کو پیچھے ہونا پڑا۔ کچھ ہاسٹلز کی بہت بری حالت تھی، کچھ ہاسٹلز انہیں مجبوراً یونی سے کچھ دور جا کر تلاش کرنا پڑا۔ وہاں کچھ ہاسٹلز قدرے صاف ستھرے تو تھے، مگر ایک کمرے میں 3 4 لڑکیوں کی رہائش کا سن کر ہی انزل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ بہت تلاش اور باغ دور کے بعد یونی سے کچھ ہی دور ایک ہاسٹل انزل کو مجبوراً پسند کرنا ہی پڑا تھا۔ مناسب ماہانہ پیسوں میں اسے ایک الگ کمرہ مل رہا تھا اور ہاسٹل بھی اچھی حالت میں تھا اور سکون علاقہ تھا، یعنی وہ پڑھائی بھی سکون سے کر سکتی تھی۔ چلو یہ کام تو مکمل ہوا، اب بتاؤ یہاں شفٹ کب ہونا ہے؟ فروا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہاسٹل کے وارڈن سے بات کر کے نکلی تو شام ہونے والی تھی،
بس ابھی تو گھر جاؤں گی، شام ہو رہی ہے، پھر کل تک دیکھتی ہوں، کیب کر لوں گی اور ہاسٹل سے سامان اٹھا کر یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ اس نے فضا میں پرسکون گہرا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، اب میں بھی گھر جاتی ہوں۔ فروا نے اسے مل کر کہا تو وہ تشکر سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بہت بہت شکریہ فروا، تم ہر موقع پر میرے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو، تم نہ ہوتی تو آج شاید اکیلے میں کچھ نہ کر سکتی۔ انزل نے صدقے دل سے اس کا شکریہ کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھپک کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ انزل بھی جلدی سے ٹیکسی کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ صبح یونی کے لیے نکلتے ہوئے ہی اس نے فرید اور فریدہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر دیر سے آئے گی، اور وہ یہ بات شہریار کو بالکل نہ بتائیں، کیونکہ شہریار سن لیتا تو منع ہی کر دیتا۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے زبان بند رکھنے اور جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر کے وہ آئی تھی، مگر جلدی کرتے کرتے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو فرید اور اس کی بہن فریدہ بری طرح ہاس باہتا سے دروازے پر ہی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر ان کی سانس میں سانس آئی تھی۔ بی بی جی شکر ہے آپ وقت پر آ گئی، چھوٹے سائیں بس پہنچنے ہی والے ہیں، اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں نے آپ کو باہر جانے دیا تو بہت غصہ کرتے مجھ پر۔ فرید نے اسے دیکھتے ہی سکون بھرا سانس خارج کیا تھا۔ شہریار کے آنے کا سن کر اس کا مزاج بگڑ گیا۔ فکر مت کرو، میں نے وعدہ کیا تھا جلد لوٹوں گی، تو مجھے آنا ہی تھا، بس کام دیر سے ہوا اس لیے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ انزل نے انہیں اطمینان دلایا اور کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ فرید نے اس کے لیے کھانا گرم کر دیا تو فریدہ ٹرے اس کے کمرے میں لے آئی۔ انزل کا چل چل کر بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ خوشبودار کھانا دیکھ کر تو مزید اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ فریدہ مجھے بس ایک کپ چائے بنا دو، بہت تھک گئی ہوں، اس نے تھکن زدہ لہجے میں فریدہ سے درخواست کی۔ بی بی جی ابھی لائی بس۔ فریدہ فوری غائب ہوئی۔ انزل پیٹ بڑھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کا دماغ بار بار مقدس بیگم کی کال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جیسے مٹھاس بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، انزل کو شک ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جانے اب کیا کرنے والی تھی وہ اس کے ساتھ۔ ان کی ضروری بات انزل کے دماغ میں اٹک چکی تھی۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی فارغ ہوئی، فریدہ بوتل کے جن کی طرح اس کے پاس چائے لے کر حاضر ہوگی۔ بی بی جی اور کوئی خدمت؟ فریدہ نے برتن سمیٹ کر اٹھاتے ہوئے ادب سے سوال کیا۔ نہیں، اب میں نے کھانا کھا لیا، چائے بھی پی رہی ہوں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کروں گی اور پھر بیٹھ کر پڑھائی کروں گی، تو تم اب فارغ ہو، میرے لیے رات کا کھانا بھی مت بنانا، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ انزل نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے ہدایت دی تو فریدہ سر ہلا کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ انزل چائے پی کر سکون سے سو گئی۔ اب کل یونی سے واپسی پر دوسرے ہاسٹل شفٹ ہوتے ہی وہ پڑھائی کے لیے سنجیدگی سے خود کو مصروف کر دینے والی تھی۔ فی الحال لیٹنے پر تھکن پر نیند غالب آ گئی تھی۔ شہریار گھر پہنچا تو شام ڈل رہی تھی۔ فرید اس کے لیے رات کا کھانا بنا رہا تھا۔ شہریار نے اس سے مل کر یہاں کا سارا حال حوال لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرید کھانا بنا کر بہن کو اور اس کے بچوں کو دے کر اب شہریار کے لیے میز سجا رہا تھا۔ شہریار تازہ دم ہو کر باہر آیا تو انزل کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر کچھ فکر مند سا ہوا۔ فرید انزل ابھی سے کمرے میں کیوں بند ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے فرید کے پاس جا کر تفکر سے سوال کیا۔ جی چھوٹے سائیں، انہوں نے شام کو دیر سے کھانا کھایا تھا اور اب آرام کر رہی ہیں۔ فرید نے اسے جواب دیا تو وہ چونک گیا۔ دیر سے کیوں کھایا؟ اور ابھی تو رات ہونے میں کافی وقت ہے، وہ بے وقت کیوں نیند کر رہی ہے؟ شہریار گھڑی میں وقت دیکھتا حیرت سے بڑبڑایا۔ سائیں اب بی بی جی یونیورسٹی گئی تھیں اس لیے تھک گئیں تو دیر سے کھانا کھایا، اور ان کی ہدایت تھی کہ انہیں نہ جگایا جائے، وہ دیر سے اٹھ کر پڑھنے بیٹھ جائیں گی۔ فرید نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ پہلی بار وہ اپنے مالک سے جھوٹ بول رہا تھا، وہ بھی صرف انزل کے کہنے پر، کیونکہ جیسے شہریار پہلے روز سے انزل کو یہاں لا کر اس کے آرام و سکون کا خیال رکھ رہا تھا، فرید کو سمجھ آ گئی تھی وہ اس کے مالک کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم فارغ ہو کر ابھی یا صبح آرام سے اپنی بہن کو اس کے گھر چھوڑ دینا۔ شہریار نے سر ہلا کر اسے تاکید کرتے ہوئے اپنا والٹ نکالا۔ جی بہتر سائیں۔ فرید مؤدب سے سر ہلا کر پلٹا۔ اور رکو، اپنی بہن کو یہ پیسے دے دینا۔ شہریار نے ہزار کے چند نوٹ نکال کر فرید کو پکڑا دیے۔ بہت مہربانی سائیں۔ فرید نے تشکر سے اسے دیکھا جو کبھی ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ شہریار صرف سر ہلا کر اپنا کھانا کھانے لگا۔ دماغ میں انزل کے بارے میں مسلسل یہی سوچ چل رہی تھی کہ وہ شادی کا سن کر کیا کہے گی۔ شہریار کو بس ایک فکر تھی کہ جو باتیں وہ اس سے کر چکی ہے، اگر حویلی والوں سے ایسا ویسا کچھ کہہ دیا تو سب کیا سوچیں گے؟ شاید اسے بد کردار اور برا سمجھا جائے، جس نے اپنی حویلی کی لڑکی پر بری نظر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یقیناً تب جنت بیگم اس کی شادی انزل سے نہ ہونے دیتی۔ یا مجھے انزل سے بات کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ جو کچھ وہ میرے بارے میں سوچتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے دل میں تو اس کی عزت ہے
اور میں محبت کرنے لگا ہوں، تب بھی کوئی بری سوچ اس کے خلاف میرے دماغ میں نہیں آتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انزل کے ساتھ حویلی میں کسی اور نے ایسی کوئی حرکت کی ہو اور وہ میرا سمجھتی رہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تھوڑی کم عقل سی تھی مگر کافی بڑی تھی، اسے اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا واقعی میں نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا؟ ہرگز نہیں، میں نے کبھی کسی کزن کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے دوران بھی سارا وقت غائب دماغی سے سوچوں میں مبتلا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات پر مزید سے مزید الجھ رہا تھا۔ وہ انزل سے بات کرنا چاہتا تھا مگر انزل تحمل سے نہ بات سنتی تھی نہ کرتی تھی کہ وہ اس سے واضح جواب مانگ سکے۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو فرید چائے لے آیا۔ چھوٹے سائیں، میں بھی بہن کو چھوڑ آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اس کے بڑے بچے کے اسکول کا خرچ ہو رہا ہے۔ فرید نے اجازت مانگی تو وہ خیال سے جاگا۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، بلکہ ایسا کرو زیادہ دیر ہو جائے تو وہیں رک جانا، کوئی مسئلہ نہیں، صبح واپس چلے آنا۔ شہریار نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ فرید خوشی سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ شہریار وہیں بیٹھ کر سوچوں میں گم چائے کے گھونٹ بھرتا رہا۔ انزل کی آنکھ کھلی تو وہ کسمسا کر آنکھیں رگڑتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھویا اور لائٹ آن کر کے کتابیں اٹھا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ فریدہ کو تو منع کر بیٹھی تھی مگر اب بھوک لگ رہی تھی۔ وہ نوٹس کھولتی منہ بنا کر بڑبڑانے لگی۔ ابھی اسے پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے فریدہ سمجھ کر جڑ سے اجازت دی تاکہ اسی سے چائے بنانے کا کہہ سکے، مگر دروازہ کھلا تو شہریار اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ جو الجھے بکھرے حلیے میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر پھرتی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فرید نے بتایا تم نے اپنے لیے رات کا کھانا بنانے سے منع کیا ہے، مگر رات کو پڑھائی کرتے ہوئے ضروری ہے انسان کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے پاس پڑی میز پر ٹرے رکھ گیا۔ انزل نے گردن گھما کر دیکھا تو دودھ اور فروٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی تھی کہ کیسے شہریار نے اس کے دل کی سن لی تھی۔ میں نے کچھ بات کرنی ہے اگر تم زیادہ مصروف نہیں ہو تو۔ انزل کی خاموشی سے شہریار کو سہارا ملا اور اس نے بات کرنے کا سوچا۔ مجھے بھی کچھ بتانا ہے، میں نے اپنے ہاسٹل کا انتظام کر لیا ہے، کل میں وہیں شفٹ ہو جاؤں گی۔ انزل نے سرسری سے لہجے میں اسے اطلاع دی تو وہ ٹھٹک گیا، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کم سے کم عزت سے بیٹھی ہو، کوئی خوف نہیں ہے، شہریار نے ضبط سے کہا تو وہ تمسخر سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا پتا میں یہاں بھی عزت سے اور بغیر خوف کے زیادہ عرصہ رہ پاؤں گی یا نہیں، اس لیے بہتر ہے عزت سے ہی رخصت ہو جاؤں۔ انزل کی بات نے شہریار کا دماغ اچھا خاصا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیوں اسے ایسے کاٹدار جملے کہہ جاتی تھی کہ وہ اشتعال میں آنے لگتا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ، آج مجھے کھل کر بتا دو، کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ مس انزل سکندر، احسان مانو میرا کہ اگر میں تمہیں اس رات جیل سے نہ لاتا تو کیا کرتی تم؟ وہیں پڑی رہتی، اور جیلوں کا ماحول تم بہت اچھے سے جانتی ہو، وہاں تمہاری عزت یہاں سے زیادہ محفوظ رہتی۔ شہریار نے اکھڑے ہوئے لہجے میں سوالات کی بوچھار کر دی۔ انزل کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ جتنا اسے اپنا رویہ درست رکھنا چاہتا تھا وہ اسے ضرور ایسا کچھ کہہ دیتی تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہونے لگتا تھا۔ ایک تیز نظر انزل نے اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ جواب تو اس کے پاس ایسا تھا کہ شہریار کے 14 طبق روشن کر دیتا، لیکن وہ چپ رہی۔ کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر بولی، میں پہلے بھی ہاسٹل میں رہتی تھی، اس بار چاہ کر بھی اپنے لہجے میں تیزی نہیں لا پائی تھی۔ شہریار نے اسے گھورا، پھر اسے ٹیبل کے پاس آ کر ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، اگر تمہاری یادداشت کام کرتی ہے تو اسی ہاسٹل سے تم جیل جا پہنچی تھی، تب تمہیں ضرورت کے وقت مجھ جیسا بد کردار مرد بھی بہتر لگ رہا تھا، جبھی تمہیں ساری دنیا کو چھوڑ کر بس میں یاد آیا تھا۔ کیوں انزل؟ میں ہی کیوں؟ وہ سخت لہجے میں جتا رہا تھا۔ مسلسل اپنے کردار پر اٹھتی باتوں نے اسے جلسا کے رکھ دیا تھا۔ انزل اس کے الفاظ پر گنگ رہ گئی تھی۔ پہلی بار لاجواب ہوئی تھی۔ اگر احسان مند ہو تو یہ بھی سیکھو کہ اپنے محسن سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ میری بات کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا، جواب مجھے مل چکا ہے، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ شہریار بددلی سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ انزل خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس وقت اسے اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا کہ کیوں مشکل وقت میں اس کم ظرف انسان کا احسان لیا۔ اپنا غصہ اور کسی چیز پر تو نکال نہیں سکتی تھی۔ سامنے فریم میں لگی شہریار کی تصویر پر نظر پڑی جو اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ اٹھائی اور پہلا نشانہ دیوار کا بنایا، لیکن پھر ڈر گئی کہ کہیں کانچ کے ٹوٹنے پر مصوف پھر اس کے کمرے کا رخ نہ کر لیں۔ سامنے کا دروازہ کھولا اور تصویر اس میں رکھ دی۔ ٹرے میں دودھ ویسے کا ویسا پڑا رہ گیا تھا۔ انزل اپنے سامنے کتابیں رکھے ماضی کے وہ سیاہ لمحے یاد کرتی سسک رہی تھی۔ مجھ سے ایسا کون سا جرم ہوا کہ میری ہر اچھائی خاک میں مل جاتی ہے؟ شہریار اپنے کمرے میں بند بال مٹھیوں میں جکڑے ضبط کر رہا تھا۔
اگلی صبح انزل اپنا سامان سمیٹ کر خاموشی سے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس بار شہریار نے بھی نہیں روکا تھا، وہ اپنے آفس میں مصروف ہو گیا تھا۔ انزل اپنے امتحانات کی تیاری میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، شہریار کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ آفس سے گھر، گھر سے آفس کے درمیان بری طرح مصروف ہو گیا تھا۔ انزل بھی سب باتیں بلائے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اپنے دماغ سے وہ شہریار یا مقدس بیگم کی ہر بات جھٹک چکی تھی۔ وہاں حویلی میں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں، جس کا علم شہریار کو تھا، مگر انزل کو یہ خبر اچانک ملنے والی تھی، کچھ یوں کہ اس کے پاس نہ انکار کی گنجائش بچنے والی تھی، نہ ہی اقرار کر سکتی تھی۔ وقت اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا آگے جاننے کے لیے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو لازمی سے دیکھیے گا، جو انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔